السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عقیل الرحمان ہے۔ میں اس ادارے کا محتمم ہوں جو جامعہ اسلامیہ انعام النائیگاؤں اورنگ آباد کا۔ آپ جو یہاں تشریف لائے IBR نیوز والوں کا ہم بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں، جو ادارے میں تشریف لائے اور یہاں پر مختلف چیزوں کا جائزہ فرمایا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ دار بن رہے ہیں۔ مولانا صاحب، ہمارے نیوز چینل پہ آپ کا سواگت ہے۔ اور یہ جو نائیگاؤں میں جامعہ اسلامیہ انعام العلوم جو مدرسہ ہے، تو یہ مدرسے میں دنیاوی تعلیم اور عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ کیا کیا بچوں کو سکھایا جاتا ہے، اور یہ مدرسے میں کتنے بچوں پر مشتمل مدرسہ ہے، اس بارے میں بتائیے۔ الحمدللہ یہ ادارہ جو ہے جامعہ اسلامیہ انعام العلوم نائیگاؤں، یہاں 450 کے قریب بچے زیر تعلیم ہیں، جہاں دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کا بھی معقول نظم ہے۔ یہی وجہ کہ بڑی تعداد میں بچے یہاں پر رک کرتے ہیں اور کئی بچوں کو ہمیں واپس کرنا پڑتا ہے، صرف ہمارے پاس اتنے نہیں ہوتے ہیں۔ دینی تعلیم میں کیا کیا سکھاتے ہیں، جیسا حفظ کراتے ہیں یا کیا کیا سکھاتے ہیں، آپ اس بارے میں بتائیے۔ دینی تعلیم میں شعبہ دینیات ہے، شعبہ دینیات میں نورانی قاعدہ احسن قواعد کے ساتھ ساتھ بچوں کے جو اسلامی عقائد ہمارے جو مسلمانوں کے اسلامی عقائد اس پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ تعلیم اسلام ہے، اشاعتی قاعدہ ہے اردو سیکھنے کے لیے، اسی طریقے سے مراٹھی، یہ چیزیں اس میں خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ متفرقات میں اذکار نماز ہے جو بچوں کو نماز کے تعلق سے اور اخلاق کے اعتبار سے اس میں ساری چیزیں بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے۔ آپ کا مدرسہ کتنے ایکڑ پہ مشتمل ہے؟ مدرسہ 5 ایکڑ زمین پر مشتمل ہے زمین، اور جس کا تعمیری کام الحمدللہ کچھ ہو چکا ہے اور کافی کام تعمیری باقی ہے۔ یہ مدرسے کے بانی کون ہے؟ بانی اس کے ہمارے بزرگوں نے پہلے زمین خریدی تھی اور یہ مکتب کی شکل میں چلتا تھا، لیکن 2011 میں یہاں پر باقاعدہ دارالاقامہ کی ہاسٹل کی شکل میں مدرسہ جاری کیا گیا۔ سر، آپ کے مدرسے میں دینیات کی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں دی جاتی ہے، تو عصری تعلیم میں کیا کیا سکھایا جاتا ہے اور اس کا فائدہ بچوں کو ملتا ہے کیا؟ اس کو عصری تعلیم میں الحمدللہ بہت اچھا فائدہ ملتا ہے۔ جو بچے ہمارے اسکول میں جا کر ایگزام دیتے ہیں تو اچھی پوزیشن سے وہ کامیاب ہوتے ہیں، چاہے 10ویں میں ہو، 12ویں میں ہو یا نیچے کی کلاس میں ہو۔ مراٹھی، انگلش، ریاضی پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے عصری تعلیم۔ کمپیوٹر کا بھی بتایا آپ نے، تو کمپیوٹر کی کلاسز کا کیسا نظم رہتا ہے؟ شعبہ عالمیت کا جو طلبہ ہوتے ہیں ہمارے پاس، ان کا 1 گھنٹہ اسپیشل کمپیوٹر کا ہوتا ہے انگلش کے ساتھ میں۔ وہ وہاں پر جا کر کمپیوٹر روم میں جا کر وہ انگلش بھی حاصل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں کمپیوٹر بھی کی بھی ان کو تعلیم دی جاتی ہے۔ طلبہ جو باہر سے آتے ہیں تو ان کے رہنے کھانے کا نظم وغیرہ کیسے رہتا ہے، اس بارے میں؟ الحمدللہ بہترین کھانے کا نظم ہوتا ہے، مختلف سبزیاں، ترکاریاں، گوشت وغیرہ دنوں کے اعتبار سے کھانے کا بچوں کا نظم بنا ہوا ہے۔ اسٹاف میں کتنے لوگ ہیں آپ کے؟ اسٹاف میں ہمارے 22 ہے اور ملازمہ وغیرہ ملا کر 25 کا اسٹاف۔ آپ کے مدرسے میں اکتوبر میں ضلعی سیرت النبی کوئز رکھا گیا ہے، تو کیا مقصد ہے اور کتنے سال کے بچے، عمر کی مریادہ کیا ہے، اس بارے میں بتائیے۔ دیکھیے 7 سال سے اوپر چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ بچے اس میں حصہ لے سکتے ہیں ضلع کوئز میں، اور 12 اکتوبر کو اس کو منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں نے پہلے شروع میں کہا تھا مفتی عبدالرحمان صاحب اس کی صدارت فرمائیں گے، اور اس میں مقرر خصوصی اور جن کے ہاتھ سے انعام دیا جائے گا وہ رہیں گے قاری عنایت اللہ صاحب، گجرات سے بڑے مشہور اور معروف عالم ہیں، صاحب نسبت بزرگ ہے، وہ بھی آئیں گے۔ اور ہمارا اپنا مقصد خاص طور سے یہ ضلع سیرت النبی کو اس کا منعقد کرنے کا۔ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں اکثر و بیشتر ہم دیکھ رہے گھروں میں باہر نکڑوں پہ، چوراہوں پر موبائل ہے یا ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں یا کچھ گیمز میں لگے ہوئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچوں سے وہ چیزیں چھڑائی جائے اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس ماہ مبارک میں دنیا میں آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت ہو، جو انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمۃ اللہ عالمین بن کر آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر گھر میں، ہر فرد تک پہنچے، یہ ہماری کوشش ہے۔ مولانا صاحب، یہ جو انعامات کا سلسلہ رہے گا، تو انعامات میں اول، دوم، سوم کے انعامات کیسے، اس بارے میں بتائیے۔ دیکھیے مرد اور عورتیں دونوں کے لیے انعامات برابر رکھے گئے ہیں۔ مردوں کے لیے پہلا انعام 5000، ایسی عورتوں کے لیے پہلا انعام 5000، دوسرا انعام 3000 دونوں کے لیے، مرد اور خواتین کے لیے، تیسرا انعام جو ہے تو 2000 روپے رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ترغیبی انعامات انشاءاللہ 40 رہے گے، یعنی 40 مردوں میں اور 40 خواتین میں۔ آپ کا نام بولیے، یہاں کا ایڈریس بولیے اور موبائل نمبر بولیے۔ میرا نام عقیل الرحمان ہے اور یہ نائیگاؤں جامعہ اسلامیہ انعام العلوم نائیگاؤں بھیکاپور، ضلع اورنگ آباد۔ موبائل نمبر ہے 9881220485۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ IBR نیوز والوں کا ہم بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے مدرسے کا جائزہ اور معائنہ لیا۔ یہ ڈائننگ ہال ہے جہاں پر الحمدللہ دوپہر کے وقت میں 350 طلبہ کھانا کھاتے ہیں اور شام کے وقتوں میں تقریباً 200 کے قریب بچے کھانا کھاتے ہیں۔ اسی طریقے پاس میں کچن روم ہے، اس
20-40 तक उसका खाना बनाने का नज़म रहता है। तो ये जामिया का ये डाइनिंग हॉल है और ये किचन रूम है जहाँ पर खाना वगैरह बनता है। ये जामिया इस्लामिया इनामुल उलूम की लाइब्रेरी है। अभी बच्चों की तातीलात चल रही है। यहाँ मुख्तलिफ उलूम और फ़नून की किताबें रखी हुई है। तफसीर की है, हदीस की है, फ़िक़्ह की है, असरी और दीनी दोनों किताबें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रखी हुई है। जिन असातिज़ा किराम के घंटे खाली होते हैं वो यहाँ पर आकर मुताला करते हैं और बाद में बच्चों को जाकर तदरीस वगैरह की खिदमत अंजाम देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तफसीर की तकरीबन तमाम ही कुतुब मौजूद है। गुलदस्ते तफासिर मारिफुल कुरान है, हिदायतुल कुरान है, तफसीर जलालैन है और दीगर तफसीर की किताबें, तफसीर इब्न कसीर है, कससुल कुरान है। इसी तरीके से हदीस में दौर हदीस की तमाम ही किताबें हैं और उनकी शुरुआत अरबी उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। फतहुल बारी आप देख रहे हैं, मिरकातुल मफातिह, शरह मिशकात भी है। इसी तरीके से तोहफ़तुल कारी बुखारी शरीफ की शरह है, तोहफ़तुल लामी। अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया का कंप्यूटर लैब है। यहाँ पर शोबे आलिमियत के तलबा किराम यहाँ इसमें कंप्यूटर की तालीम हासिल करते हैं और इसका अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा नतीजा आ रहा है। तकरीबन कि 4 साल से ये जारी है। कितने बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं यहाँ पर कंप्यूटर क्लास? 50 बच्चे तकरीबन ट्रेनिंग लेते हैं। अभी तक कितने फारिग हुए बच्चे, कितने एक्सपर्ट बने इसमें? तकरीबन 100 के करीब बच्चे ऐसे MSc ऑफिस का कोर्स करके। कितने सालों से शुरू किया आपने ये? 4 साल इसको हो चुके हैं कंप्यूटर लैब शुरू कर।
फारूक सईद बोले आपका नाम?